آئن سائڈ سٹوری پر آتے ہیں۔ صدیق جان، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ 15 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے حکومت نے، جس کا کام ہے کہ خرچے کس طرح سے کم کرنے ہیں۔ یعنی یہ 15 رکنی کمیٹی اب بتائے گی کہ 80 رکنی کابینہ نے خرچے کس طرح سے کم کرنے ہیں۔ اور شاید یہی وجوہات ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، وہ بھی اب جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ڈسلوژن، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اب سیمینار کرتے ہیں، یہ لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں کہ جناب ہم اب کوئی ایک شعور پیدا کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا وزن ہوگا۔ یہ کوئی ایک الگ سیاسی جماعت یا پریشر گروپ کی طرف ایک قدم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی جماعت نئی بنانا اور اس کو اسٹیبلش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جنہوں نے سب سے پہلے بغاوت کی اپنی جماعت کے ساتھ اصولوں کے اوپر، اور انہوں نے اصول کی بات کی، انہوں نے جو کچھ اعظم سوادی صاحب کے ساتھ ہوا اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ان کی پارٹی نے ریئیکٹ کیا، اور پارٹی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں۔ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، تو پھر ان سے استعفیٰ مانگا گیا اور انہوں نے استعفیٰ دیا۔ تو انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان کا دور تھا اور وہ چیئرمین تھے ہیومن رائٹس کمیٹی کے، اس وقت وہ کئی ایسے ایشوز اٹھائے جن کے بارے میں آپ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بڑا دباؤ تھا ان کے اوپر کہ آپ یہ معاملہ ٹیک اپ نہ کریں، تو انہوں نے اس وقت بھی ٹیک اپ کیے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی، لاپتہ افراد پر بات کی، ظلم جبر تشدد کے خلاف بات کی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی مذمت کی، یہ ساری چیزیں وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ پیپلز پارٹی جو اس بات پر ایمان لے آئی ہے کہ اسی جگہ سے ہی ہم نے دوبارہ آنا ہے جہاں پہ اس وقت وہ سجدہ کیے ہوئے ہیں جن کو سیاسی طور پر، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر سے تو وہ یہ کام نہیں ہوا، اور انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ایک انٹرویو میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک خطاب کیا تھا آسما جہانگیر کانفرنس میں، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں، اور اس کے بعد پھر 3 دن تک بلاول صاحب معافی مانگتے رہے تھے۔ تو اس پر بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، ان سے جس نے بھی معافی منگوائی اس نے غلط کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی، ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون، شریف خاندان، وہ آپ کے سامنے ہے۔ سلمان شہباز نے ان کو جوکر کہہ دیا، اور ان کے دفاع میں شاہد خاقان عباسی صاحب کھل کے سامنے آئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ناراضگی چل رہی ہے پارٹی کے ساتھ، وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، وہ کہیں اور رپورٹ کیا کرتے تھے، اور وہ اس لیے رپورٹ کیا کرتے تھے کہ وہ خود وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے، وہ اگلے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس طرح سے اندر کی باتیں، نون لیگ کے گھر کی باتیں ادھر بتائیں گے تو اس سے ان کے تعلقات وہاں پر بہتر رہیں گے اور ان کو آگے وزیر اعظم کے طور پر لایا جائے گا۔ تو نون لیگ یہ کلیم کر رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت بھی کھل کے تنقید کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی پالیسیز پر کہ IMF کے ساتھ ڈیل جو نہیں ہو رہی، جو فیصلے کرنے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے، ٹیکس کیوں نہیں بڑھا رہی، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کر رہے، اس پہ بھی ان کا واضح ایک موقف ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، کچھ اور شخصیات ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی ان کے ساتھ اس تھنک ٹینک میں، یہ تھنک ٹینک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ سکتے، اور اس فورم کی آپ دیکھیں گے کہ بڑی مؤثر ایک آواز ہوگی۔ جب بھی یہ کسی ایشو کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر بات کریں گے تو بڑا اس کو ویٹیج ملے گا، کیونکہ اپنے یہ ہیوی ویٹس ہیں اپنی پارٹیز میں جب یہ رہے ہیں، اور اگر یہ پارٹی سے الگ ہو کے اور یہ ایک فورم اچھا، تو یہ اس فورم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ہے، کوئی ایک فورم ہونا چاہیے جو ایسی بات کرے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یا اس کے لوگ جو ہیں اس کو اپریشیٹ کریں، اور پھر یہی جو فورم ہے وہ بہت سے مسائل کو اجاگر کر کے اور ان کے خلاف اگر کوئی ظلم جبر تشدد زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ایک دباؤ بڑھا کر اور کسی طرح سے اس کو روکنے کی کوشش بھی کر سکیں۔ تو یہ تھنک ٹینک ضرور ہے، یہ پارٹی نہیں ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو مرضی ٹی وی پہ کہیں معاملات ان کے پارٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو جو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے پارٹی کے حوالے سے، اس پہ بھی ان کے تحفظات تھے، اور خاص طور پہ جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہے پارٹی نے، اس پہ بھی ان کے تحفظات تھے اور ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے مفتاح اسماعیل کو لا کے اس سے فیصلے کرائے، اس کو گالیاں پڑھوائیں، اس کے خلاف ماحول بنوایا، اور اس کے بعد آپ نے ساکھ ڈار کو لا کے اور ان کو بٹھا دیا، اور آپ نے کہا جو ظلم کیا وہ مفتاح اسماعیل نے کیا۔ یہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ مفتاح اسماعیل نے جو کچھ کیا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے کیا ہے، ان کی مشاورت سے کیا ہے۔ شہباز شریف ہی باس تھے، شہباز شریف کی منظوری سے وہ سب کچھ کر رہے تھے، تو اس لیے اگر وہ سلمان شہباز صاحب کے نزدیک ایک مزاحیہ کردار تھے تو ان کے والد نے ہی ان کو اس مزاحیہ کردار کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور ان سے پاکستان کی مشت چلوا رہے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم لیگ نون نے
मुल्क के साथ क्या किया है कि जिसको शहबाज शरीफ साहब ने वजीर खजाना बनाया था उसको आज शहबाज शरीफ साहब का बेटा कहता है कि वो एक जोकर था। यानी नून लीग ने बतौर जमात अगर इनकी बात को सच मान लिया जाए सलमान शहबाज की, तो एक जोकर को वजीर खजाना रखा हुआ था उस मुल्क का जिस मुल्क की बका उसकी मुईशत से जुड़ी हुई थी और जिस मुल्क की मुईशत इस सतह खराब थी कि उस मुल्क की बका के ऊपर सवालात उठ रहे थे। उस मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बात हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब तो ये अभी से शुरू हो गया कि जी वो एक क्लाउन शो था, वो जोकर्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।